أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالسحور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على خير خلق الله البشير النذير السراج المنير سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ یہی جو مومن اس دنیا سے آج چلے گئے ہیں، ان کے لیے اور ایک اور مومن جو میرے جاننے والے ہیں ان کا بھی آج ہی انتقال ہوا ہے، اور اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے ان کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. رجب المرجب کا مہینہ ویسے تو اعیاد کا مہینہ ہے. اس مہینے میں ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کئی اماموں کی ولادت باسعادت ہوئی، لیکن اسی مہینے کی 25 تاریخ کو، یعنی آج 23 تاریخ ہے، تو 2 دن کے بعد ہمارے 7ویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت بھی ہوئی. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. تو مجھے آج آپ کے سامنے 7ویں امام علیہ السلام کی سیرت اور آپ کے زمانے میں جو تشیع کے بنیادی مسائل تھے، مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کے جو مسائل اور ان کو جن چیلنجز کا سامنا تھا، ان کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کرنی ہیں. اماموں کو جب ہم مانتے ہیں، ان کی امامت کا عقیدہ رکھتے ہیں، تو ہمارے اوپر یہ بھی فرض ہے کہ ہم ان کی سیرت کو جاننے کی کوشش کریں، ان کی کم از کم ایک حد تک معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں. صرف ان کا نام لیوا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ نام لیوا ہونے کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ان کی سیرت کو گاہے بگاہے پڑھتے رہیں، اور ان مخصوص ایام میں جو ان سے منسوب ہیں تو یہی بہترین مواقع ہوتے ہیں کہ جب ہم ان کا بہتر طریقے سے تذکرہ کر سکتے ہیں اور ان کی سیرت کے کچھ پہلوؤں کو جان سکتے ہیں. ویسے تو تمام ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگیاں انتہائی مشکلات سے بھری پڑی تھیں، اور حالات ائمہ طاہرین علیہ السلام کے کبھی موافق نہیں رہے. خصوصاً سیاسی طور پر اگر آپ دیکھ لیں، اماموں کو جو حالات آپ کے سامنے پیش آئے، ان کے مطابق سیاسی طور پر ایسے افراد برسر اقتدار آئے کہ جو ہمیشہ ائمہ اہل بیت کے مخالف رہے، اور اس اعتبار سے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی زیادہ تر زندگیاں سیاسی ایکٹیویٹیز سے ہٹ کر، البتہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سیاسی ایکٹیویٹیز سے ہٹ کر انہوں نے اپنی خدمات انجام دی یا کاموں کو آگے بڑھایا،
تو اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی سیاسی امور انجام نہیں دیتے تھے. بہت حد تک جو ہے ائمہ معصومین نے اپنے زمانے کے حالات اور تقاضوں کے مطابق کام کیا اور اس کے بعد اسی کے مطابق شیعان حیدر کرار کی قیادت فرمائی. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زمانہ پہنچتے پہنچتے حالات کچھ ایسے ہیں کہ بنی عباس کے پاس اقتدار منتقل ہو چکا ہے. آپ جانتے ہیں تقریباً کوئی 100 سال کے قریب، یعنی 100 سال سے کچھ کم عرصے تک بنی امیہ کی حکومت رہی ہے. 41 ہجری سے بنی امیہ کی حکومت سٹارٹ ہو جاتی ہے اور یہ چلتی ہے 132 تک. تو 132 ہجری تک بنی امیہ کی حکومت چلتی ہے، کوئی تقریباً 90 سال سے زیادہ کا عرصہ. اور اس کے بعد 132 ہجری میں بنی عباس برسر اقتدار آ جاتے ہیں. اور ان کے جتنے بھی حکمران گزرے ہیں آپ تاریخ کے اندر دیکھ لیجئے کہ یہ اپنے آپ کو خلیفۃ الرسول کہتے تھے، یعنی بعنوان خلیفہ ایک اسلامی حکومت کے یہ لوگ دعوے دار تھے. اب ان کی حکومت کی خصوصیات کیا تھیں یہ ایک الگ بحث، ہم اس کے حوالے سے چند ایک نکات آپ کے سامنے پیش بھی کریں گے کہ اسلام نے حکمرانی کے جو اصول بیان کیے ہیں اور حکمرانی کے حوالے سے جو قرآن اور سنت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، ان کے اوپر ان کی حکومتوں کو اگر آپ رکھ کر جانچنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلامی حکومتیں تو یہ نہیں تھیں، ڈکٹیٹرشپ تھی، باقاعدہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ظالمانہ حکومت ان کو کہہ سکتے ہیں، لیکن واقعی ان کو اسلامی اصولوں کے مطابق کوئی حکومت قرار نہیں دے سکتے. البتہ دنیاوی فتوحات کے حوالے سے، مادی ترقی کے حوالے سے وہ کچھ کام اور خدمات انجام دیتے بھی تھے، جیسے یہ تمام حکومتوں کا شیوائی ہوتا ہے. لیکن جب ہم ایک اسلامی حکومت کی بات کرتے ہیں تو اسلامی حکومت کے کچھ اصول ہوتے ہیں. الہی قوانین کی بالادستی، عدل اجتماعی کا معاشرے کے اندر رائج کرنا، قرآن اور سنت کو اپنی حکومت کا اصل اور ماخذ قرار دینا اور اپنی حکومت کو قرآن اور سنت کے اصولوں کے مطابق انجام دینا، معاشرے کے اندر تمام لوگوں کے درمیان مساوات کا خیال رکھنا، کہیں کسی کے ساتھ ناانصافی ہو جائے تو اس ناانصافی کی چارہ جوئی کرنا، ٹھیک. اور اسی طرح خود حاکم کے اندر مطلوبہ اسلامی خصوصیات کا پایا جانا، یعنی ایک قائد اور لیڈر کے اندر جو خصوصیات ہونی چاہیے اس کا حامل ہونا. تو ان شرائط کے تحت اگر آپ ان حکمرانوں کو اگر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تقریباً سارے کے سارے یہ حکمران جو ہے ان خصوصیات اور صفات سے خالی تھے. تو لہٰذا اس کے بارے میں ہم زیادہ بات نہیں کرتے. تو امام علیہ السلام کو جو حکومت ملی ہے تو منصور کا زمانہ ہے، منصور دوانیقی. منصور دوانیقی شروع میں جب بنی عباس کی حکومت آئی تو صفاح کی حکومت آئی، ٹھیک ہے، لیکن وہ صفاح کی جو حکومت تھی وہ چند عرصے کے بعد پھر وہ تبدیل ہو جاتے ہیں منصور دوانیقی کی حکومت میں. اور منصور دوانیقی وہ حاکم گزرے ہیں بنی عباس میں کہ جنہوں نے ابو الصفاح کے بعد جو ہے سب سے زیادہ طویل عرصے تک جو ہے حکومت کی، اور ان کے زمانے میں تقریباً جو ہے مختلف ممالک کے اندر ان کی حکومت مستحکم ہو چکی تھی اور انہوں نے اپنے مخالفین کو بری طرح سے کچل دیا تھا، کچلنے میں کامیاب ہو گئے تھے. تو ایک لحاظ سے ان کی حکومت جو ہے وہ کافی مضبوط ہے سیاسی لحاظ سے. ایسے حالات میں امام جعفر صادق علیہ السلام بھی موجود ہیں. تقریباً 148 ہجری میں چھٹے امام علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی 128 ہجری میں. اور اس کا مطلب یہ کہ جب چھٹے امام کی شہادت ہوئی اور 7ویں امام منصب امامت پر جب فائز ہوئے تو اس وقت بالکل ینگ تھے، بالکل نوجوان تھے، 20 سال کی عمر آپ کی تھی. 20 سال کی عمر میں آپ نے امت اسلامیہ اور مسلمانوں کی قیادت اور امامت اور رہبریت کا فریضہ جو ہے وہ اپنے کندھوں پر اٹھایا اور اس کے بعد لوگوں کی معنوی اور روحانی اور اسلامی قیادت فرمانا شروع کر دی. دیکھیے حکومت کا ملنا اور نہ ملنا ایک الگ بات ہے، اس کے حوالے سے ہم بات نہیں کر رہے. حکومت نہ ملنے سے کسی کی رہبریت، کسی کی ولایت اور کسی کی قیادت چھن نہیں جاتی. جن کو اللہ تعالیٰ نے امام بنایا ہے، جن کو لیڈر بنایا ہے، ان کی لیڈری باقی رہتی ہے. وہ معنوی طور پر، روحانی طور پر لوگوں کو لیڈ کرتے رہتے ہیں. یہی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زمانہ. تو سیاسی سختیاں اور مشکلات کے اعتبار سے اگر آپ دیکھ لیتے ہیں تو تقریباً حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا جو زمانہ ہے، آپ نے جن حالات میں امامت کا آغاز فرمایا تھا، چوتھے امام کے بعد سب سے مشکل حالات کا سامنا 7ویں امام کو کرنا پڑا ہے. یعنی حکمرانی کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں
چوتھے امام کے زمانے میں بنی امیہ کے حکمران تھے، زابر اور جابر حکمران، اور چوتھے امام کو جس حاکم کی حکومت میں اپنی امامت کا آغاز کرنا پڑا وہ یزید جیسا فاسق و فاجر شخص تھا، اور ساتویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کو جس حاکم کی حکومت میں امامت کا آغاز کرنا پڑا وہ یزید سے کوئی کم نہیں تھا، منصور دوانقی۔ منصور دوانقی وہ ہے کہ جس نے اب سے کچھ لمحہ پہلے جو ہے چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دلوا کر شہید کیا ہے۔ یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام جب امامت کے منصب پر فائز ہو رہے ہیں تو آپ کے بابا کو شہید کرنے والے جو ہیں یہی ہیں، منصور دوانقی۔ اور منصور دوانقی وہ آدمی ہے کہ جو اپنی حکومت کے سامنے کسی بھی مخالفت کو برداشت نہیں کرتا، کوئی بھی آ جائے چاہے وہ جو بھی ہو، ان کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آنا یہ ان کا شیوا تھا۔ تو لہٰذا یہ جو آپ تاریخ کے اندر اکثر پڑھتے ہیں یا علماء کرام سے آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب لوگ مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو دیواروں کے اندر چنتے تھے، یعنی ان کا کوئی جرم کچھ نہیں ہوتا تھا، جرم صرف یہی ہوتا تھا کہ وہ اہل بیت کے محب ہیں، محبان اہل بیت۔ تو یہ جو تاریخ کے اندر آپ پڑھتے ہیں وہ ایک منصور کا زمانہ ہے اور ایک بعد میں جا کر متوکل عباسی کا زمانہ ہے، یعنی یہ جو مظالم کرنے والے ہیں وہ یہی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جان سکتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کو کس دور میں امامت ملی۔ البتہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اور بھی کافی زیادہ مشکلات ہیں۔ ان سے پہلے جو دو امام گزرے ہیں ان دو اماموں نے، پانچویں اور چھٹے امام نے بھرپور انداز میں اس وقت کے جو سیاسی حالات آپ کے موافق ہو گئے، موافق اس لحاظ سے میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ دشمن ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کے خلاف جنگ میں مصروف تھے، بنی امیہ اور بنی عباس کے لوگ، یعنی اقتدار کی کشمکش جاری تھی۔ ان حالات میں بھرپور فائدہ اٹھایا اور بھرپور فائدہ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو اور قرآن کریم کی تفسیر اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو لوگوں تک کما حقہ پہنچایا، پانچویں امام اور چھٹے امام نے۔ اب ساتویں امام کو یہ چیلنج درپیش ہے کہ وہ لوگ کہ جو پانچویں اور چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے مستفید ہو چکے ہیں، ایک تو آپ کو یہ چیلنج درپیش ہے کہ ان مومنین کی جانوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے اس جیسے ظالم حاکم سے اور اس کے بعد آنے والے حکمرانوں سے، اور اس کے بعد مکتب اسلام کی تعلیمات کے پہنچانے کے تسلسل کو کیسے آگے بڑھانا ہے۔ یہ چیلنجز ہیں کہ جو آپ کے سامنے ہیں۔ تو لہذا امام علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے انتہائی مشکلات ہیں، سیاسی طور پر بھی، اور خود امام کے ماننے والے جو لوگ ہیں وہ بھی ایک لحاظ سے کنفیوژن کا شکار ہیں۔ میں دونوں اعتبار سے آپ کے سامنے مختصر مدت میں کوشش کروں گا کہ چند ایک نکات پیش کروں۔ پہلے خود اندرونی طور پر جن مسائل کا امام کو سامنا کرنا پڑا، جن چیلنجز کا امام علیہ الصلوۃ والسلام کو سامنا کرنا پڑا، اس کے حوالے سے چند ایک نکات اور حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پھر اس کے بعد وہ سیاسی جو مشکلات آپ کے سامنے پیش آئیں ان کے حوالے سے چند ایک نکات اور اسی کے اوپر آپ کی زحمتیں ختم کر دوں گا۔ اندرونی طور پر، داخلی طور پر امام کو جن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ان میں سے ایک یہ تھا کہ امام کے جو ماننے والے تھے، جو محبان اہل بیت تھے، اس سے پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ سارے کے سارے شیعہ اپنے بعد آنے والے امام کی امامت کے اوپر اتفاقی طور پر اجماع قائم کر لیتے تھے اور ان کی امامت کے قائل ہو جاتے تھے، لیکن ساتویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ ساتویں امام علیہ السلام کے سامنے بہت سارے ایسے بظاہر محبان اہل بیت بھی تھے کہ جو امام کی امامت کا انکار کر رہے تھے، یعنی کچھ اور لوگ تھے کہ جن کی امامت کے وہ لوگ قائل تھے۔ خود حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے تین فرزندوں کی امامت کے قائل لوگ وہاں پر موجود تھے، یعنی چھٹے امام کی امامت کو مانتے ہیں، لیکن چھٹے امام کی امامت کے بعد جس شخص کو، جس ہستی کو امام ماننا چاہیے تھا، ان کی امامت کو چھوڑ کر کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے فرزندوں کی امامت کے قائل ہو رہے ہیں۔ ان میں سے ایک جناب اسماعیل جو چھٹے امام کے بڑے بیٹے تھے، اسماعیل ابن حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ اگرچہ جناب اسماعیل کا انتقال خود چھٹے امام کے زمانے میں ہی ہوا، لیکن اس کے باوجود خود چھٹے امام کی امامت کے قائل افراد میں سے کچھ لوگ ایسے تھے
کہ جو امام موسیٰ کاظم کے بجائے جناب اسماعیل ابن امام جعفر صادق کو امام مانتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ باہر سے جو مخالفت ہوتی وہ اپنی جگہ، یہ جو مخالفتیں ہیں یہ امام کو اندرونی طور پر آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور عام طور پر اندرونی مخالفتیں انسان کے لیے زیادہ مشکلات کا باعث بن جاتی ہیں۔ یہ جو آپ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ کو جو چیلنجز درپیش ہوئے وہ سارے کے سارے اندرونی چیلنجز ہیں، مسلمانوں کے درمیان پیش آ گئے، رسول خدا کو بھی پیش آئے، لیکن رسول خدا کے لیے جو مشکلات تھی وہ باہر کے لوگوں کی طرف سے پھیلائی ہوئی مشکلات تھیں۔ باہر کے لوگ مخالفت کر رہے تھے، جو دائرہ اسلام سے دور تھے ان کی طرف سے مخالفتوں کا سامنا تھا، لیکن امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اندرونی طور پر، یعنی جو کلمہ پڑھتے ہیں، جو نبی کریم کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں، ان کی جانب سے مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ بڑا خطرناک تھا، لیکن امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے نمٹے اور کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح ساتویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کو بیرونی طور پر جو مشکلات ہیں، بیرونی طور پر جو چیلنج ہیں وہ اپنی جگہ، اس کے علاوہ اندرونی طور پر جو جن چیلنجز کا آپ کو سامنا کرنا پڑا ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو آپ کے والد ماجد یعنی امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کے قائل ہیں، ان میں سے بھی ایک گروہ ایسا ہے کہ جو جناب اسماعیل کی امامت کے قائل ہو رہے ہیں اور امام موسیٰ کاظم کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ان کا دعویٰ یہ ہے چونکہ اسماعیل بڑے بیٹے تھے اور اصولی طور پر بڑے بیٹے کو امامت ملنی چاہیے، لہٰذا ہم جناب امام موسیٰ کاظم کو امام نہیں مانتے، جناب اسماعیل کو امام مانتے۔ حالانکہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں، چونکہ آپ کی بقید حیات جب تھے تو اس وقت اسماعیل کی وفات ہو گئی، آپ نے اپنے زمانے میں لوگوں کے سامنے یہ واضح فرما دیا تھا کہ دیکھیں اسماعیل کی وفات ہو چکی ہے، اور ان کو باقاعدہ لوگوں کے سامنے اس طرح کھول کر بیان فرمائے، لوگوں کو گواہ کر کے بیان فرمائے کہ دیکھیں اسماعیل کا انتقال ہو چکا ہے، تاکہ بعد میں کوئی یہ دعویٰ نہ کرے کہ نہیں اسماعیل زندہ ہے اور وہ امام ہے۔ امام نے ان کے چہرے سے، ان کی میت سے پر چادر کو ہٹا کر آپ نے لوگوں کو گواہ ٹھہرایا اور کہا کہ دیکھیں ان کا انتقال ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ لوگ دیکھ رہے تو اقرار کر رہے تھے کہ ہاں ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ اور جب تشییع جنازہ کے لیے امام نکلے ہیں تو خود امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا طرز عمل اختیار فرمایا جس سے لوگوں کو یقین آ جائے کہ جناب اسماعیل کا انتقال ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، بالکل پا برہنہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نکلتے ہیں اس کے تشییع جنازہ میں، اور بالکل فریاد کرتے ہوئے اپنے بیٹے کی وفات کے اوپر فریاد کرتے ہوئے، روتے ہوئے، گریہ فرماتے ہوئے آپ جاتے ہیں، اور کلمہ شہادتین پڑھتے ہوئے آپ چلے جاتے ہیں، اور بار بار لوگوں سے کہتے ہیں کہ روک لیں، میت کو زمین کے اوپر رکھ لیں، پھر اس کے بعد جب وہ رکھتے ہیں تھوڑی دیر اور چلتے ہیں، پھر فرماتے ہیں پھر رکھ لیں، یعنی بار بار لوگوں سے یہ باور کروانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ قبرستان میں بھی جب پہنچتے ہیں دوبارہ لوگوں کو گواہ ٹھہراتے، دیکھیں ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود بعد میں بہرحال کچھ لوگوں نے پھر بھی دعویٰ کیا، اور ایک یہ کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو جناب اسماعیل کی امامت کے قائل تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو جناب اسماعیل کی وفات کے، جناب اسماعیل کے بارے میں یہ عقیدہ انہوں نے قائم کر لیا کہ وہ مہدی ہیں۔ مہدویت کا جو عقیدہ ایک تشیع کے اندر چلا آ رہا تھا مسلمانوں کے درمیان، اس بنیاد پر انہوں نے یہ دعویٰ کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت اسماعیل جو ہے وہ غیبت میں ہے، اور کچھ دنوں کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اجازت ملے گی تو پردے غیبت سے باہر آ جائیں گے۔ اور یہ جو عقیدہ رکھنے والے لوگ تھے یہ بھی باہر کے لوگ نہیں تھے، اپنے لوگ تھے، مطلب امام علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے لوگوں کی طرف سے ان چیلنجز کا سامنا تھا، ایک یہ۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو امام علیہ یا جناب اسماعیل کے بیٹے کی امامت کے قائل تھے، محمد بن اسماعیل، وہ بھی زندہ تھا، چونکہ جناب اسماعیل کی وفات جو ہوئی وہ 132 میں ہوئی، یعنی خود حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت سے تقریباً 16 سال پہلے ان کی وفات ہو گئی۔ تو ان کا جو بیٹا تھا وہ تقریباً جو ہے وہ نوجوان تھا اور جوانی کے منزل پر تھا، تو لہٰذا وہ بیٹا بھی امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا منکر تھا، ماننے والا نہیں تھا۔ یعنی اب اندازہ لگا لیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کا بھتیجا آپ کی امامت کا منکر ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا پوتا حضرت امام موسیٰ کاظم کی امامت کا منکر ہے، اور لوگوں کو امام سے متنفر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بعد میں جب ہارون الرشید کا زمانہ آتا ہے، چونکہ منصور دوانقی کے بعد پھر مہدی عباسی کی حکومت آتی ہے، 10 سال تقریباً 10 سے 11 سال، اور اس کے بعد 1 سال کے لیے ہادی عباسی، اور اس کے بعد ہارون الرشید۔ اس کے زمانے میں آپ دیکھ لیجئے یہی
محمد بن اسماعیل بن امام جعفر صادق علیہ السلام چلا جاتا ہے ہارون کے دربار میں، اور ہارون کے دربار میں جا کر اپنے سگے چچا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شکایت اس ظالم آدمی کے سامنے کرتا ہے، ظالم حاکم کے سامنے، اور اس کے سامنے جا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے آج تک یہ نہیں دیکھا کہ کسی بھی ملک کے اندر دو خلیفہ ہوں، کسی اسلامی مملکت کے اندر دو خلیفہ ہوں اور دونوں لوگوں کو اپنی طرف بلا رہے ہوں، اور لوگ جو ہیں ان دو خلفاء کی طرف جو ہے وہ کیا خراج بیچ رہے ہوں۔ ہارون الرشید نے حیران ہو کر پوچھا، اسلامی مملکت کا حاکم اور حکمران اور خلیفہ تو میں ہوں، میرے علاوہ دوسرا کون ہے؟ تو یہ جو محمد بن اسماعیل بن امام جعفر صادق ہیں، یہ کہتے ہیں کہ تمہیں خبر ہے کہ مدینے کے اندر میرے چچا امام موسیٰ کاظم بھی لوگوں سے خراج لیتے ہیں اور وہ بھی لوگوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں۔ بعد میں علماء کا بیان یہ ہے کہ محققین فرماتے ہیں کہ امام علیہ السلام کو جو قید کیا، گرفتار کیا آخر میں، تو اس گرفتاری کی ایک وجہ اس شخص کی شکایت تھی، جس کی وجہ سے امام علیہ السلام کو، مطلب یہ کہ امام کو اپنے خاندان کے افراد میں سے مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب امام کی مظلومیت کا اندازہ لگا لیں، کتنا مشکل مرحلہ ہے۔ باہر کے لوگ مخالف ہوں تو ایک سمجھ میں آ جاتی ہے بات، امام کے اپنے خاندان سے ایک شخص اس طرح امام کی شکایت جا کر ایک ظالم حاکم کے سامنے کر لے۔ اور اسی طرح یہ ایک اور امام کا دوسرا جو بیٹا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا، وہ ہے عبداللہ، اور ان کا ایک جو لقب ہے افتح، عبداللہ افتح ابن امام جعفر صادق علیہ السلام۔ جب چھٹے امام کی شہادت ہوئی ہے تو کچھ لوگ عبداللہ افتح کی امامت کے قائل ہو جاتے ہیں، یعنی امام موسیٰ کاظم کی امامت کے منکر ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو اندرونی چیلنجز کا، تشیع کی جو مشکلات تھی وہ یہ تھیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایسے زمانے میں زندگی بسر فرما رہے ہیں کہ جب ایک طرف آپ کے ایک بڑے بیٹے کی امامت کے قائل کچھ لوگ ہیں اور آپ کا بھتیجا اپنی امامت کا اعلان کر رہا ہے اور مدعی ہے، اور دوسری طرف آپ کا دوسرا بڑا بھائی چونکہ عبداللہ افتح جو ہے وہ بھی امام موسیٰ کاظم سے بڑے تھے، جناب اسماعیل کے بعد ان کا نمبر آتا تھا، تو وہ بھی کیا ہے لوگوں کو اپنی طرف بلا رہے تھے، یہاں تک کہ وہ کچھ ایسے عقائد کا حامی ہو گیا تھا کہ جو اس زمانے میں مختلف قسم کے عقائد کلامی مکاتب فکر وجود میں آ گئے تھے، تو ان کے ماننے والوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر وہ انہی کا قائل ہو گیا تھا۔ مرجئہ کلامی فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے کہ جو اس زمانے میں وجود رکھتا تھا، کہ جن کے عقائد میں یہ تھا کہ انسان اگر صرف مومن ہو تو بس کافی ہے، عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی انسان اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار کر لے، نبی کریم کی نبوت کا اقرار کر لے، ایمانیات کے اوپر ایمان لائیں، باقی عمل کریں نہ کریں اس سے ایمان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ایسے لوگوں کو کہا گیا تھا مرجئہ، ایسے لوگ تھے، اور یہ جو عبداللہ افتح ہے ان کے اعتقادات کا حامی تھا، اور خود امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں آپ نے کئی دفعہ اس کی سرزنش فرمائی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ مانتا نہیں تھا، اور جب امام اس دنیا سے چلے گئے 148 میں چھٹے امام، تو اس کے بعد اس نے بھی اپنی امامت کا دعویٰ کیا، لیکن یہ تو تقدیر الہی تھی کہ وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہا۔ چھٹے امام کی شہادت کے صرف 72 دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو وہ بہت سارے لوگ کہ جو عبداللہ افتح کی امامت کے قائل تھے وہ یا تو پشیمان ہو گئے یا دوبارہ جو ہے یہاں کرا کر امام موسیٰ کاظم کی امامت کے قائل ہو گئے۔ بہرحال ابتدائی طور پر جب آپ آغاز جوانی میں لوگوں کی امامت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں تو امام کے سامنے یہ مشکلات ہیں، آپ لوگوں کو اپنی طرف اپنی امامت کی طرف دعوت بھی دینا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف یہ ان چیلنجز کا بھی آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو ایسے مسائل تھے کہ جن میں امام علیہ السلام امام کے سامنے یہ مشکلات ہیں۔ اب امام علیہ السلام ان لوگوں کے عقائد کی اصلاح کا فریضہ بھی آپ کے اوپر تھا کہ نظریہ امامت اور نظریہ ولایت لوگوں کے درمیان باقی رہے، اور دوسری طرف وہ لوگ کہ جو حقیقی طور پر امام کی امامت کے قائل ہیں ان کی زندگیاں بھی ظالم حکمرانوں کے ظلم و ستم سے بچائیں،
یہ بھی امام کے فرائض میں شامل تھا، اور اسی طرح نظر امامت کو آگے آنے والے لوگوں تک پہنچانا یہ بھی امام کے فرائض میں تھا۔ اب ان حالات میں امام کی جو کوششیں ہیں، امام کی جو سعی ہے، ان کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی شروع میں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ یوسف کی آیت کریمہ ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، لیکن بصیرت کے ساتھ، میں بھی اور وَأَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور وہ جو میری پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف بلاتے ہیں بصیرت کے ساتھ۔ وسبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یعنی جب تک آپ تبلیغ دین میں بصیرت کا مظاہرہ نہیں کریں گے، دین کا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچے گا۔ بصیرت کیا ہے؟ بصیرت یہ ہے کہ ہر زمانے کے حالات کے مطابق آپ لوگوں کے سامنے دین کا پیغام پہنچائیں۔ آپ ہر جگہ اور ہر ماحول میں اور ہر طرح کے لوگوں میں ایک ہی طریقہ کار اختیار کریں گے تو آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پیغمبر اکرم مکے میں جب تشریف فرما تھے تو مکے کے حالات کے مطابق تبلیغ فرماتے تھے، مدینہ جب تشریف لائے تو وہاں کے حالات کے مطابق آپ نے تبلیغ کے فریضے کو آگے بڑھایا۔ ایسا نہیں کہ مکے کے اندر بھی وہی طریقہ اختیار فرمایا اور مدینہ کے اندر بھی ویسا ہی طریقہ اختیار فرمایا، اس طرح کامیابی نہیں۔ جو 23 سال کے مختصر عرصے میں آپ کو عظیم کامیابی ملی وہ آپ کی بابصیرت تبلیغ کی وجہ سے، بصیرانہ تبلیغی روش کی وجہ سے آپ کو کامیابی ملی۔ اس کے بعد امیر المومنین کے سامنے جب چیلنجز آئے تو 25 سالہ دور میں بھی اور اس کے بعد آخری جو 5 سالہ خلافت کے زمانے میں بھی آپ نے زمانے کے حالات اور تقاضوں کے مطابق لوگوں کے سامنے دین اسلام کے پیغام کو پہنچایا۔ اگر ایک ہی طریقہ کار اختیار فرماتے تو یہ نظر امامت اور ولایت آج آپ اور ہم تک نہیں پہنچتا، اور ان کے بعد آنے والے ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے کے حساب سے اگر تبلیغ نہ فرمائی ہوتی تو اسلام کا پیغام آگے نہیں پہنچتا۔ 7ویں امام کے زمانے میں اگر امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زمانے میں اگر اسی بصیرت کا مظاہرہ نہ فرماتے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق اگر تبلیغ نہ فرماتے، حالات کو دیکھ کر آپ اپنے لیے لائحہ عمل کا انتخاب نہ فرماتے تو تشیع کا خاتمہ ہو چکا ہوتا۔ وہ ظالم تو ایسے ظالم تھے کہ جو دیواروں کے اندر انسانوں کو زندہ زندہ چننے سے گھبراتے نہیں تھے، ان حالات میں امام تشیع کی حفاظت فرما رہے ہیں اور لوگوں کی زندگیاں بچا کر ان کو محفوظ ایک ماحول فراہم فرما رہے ہیں۔ تو اہم ترین جو امام کا اس زمانے میں ہمیں لائحہ عمل نظر آتا ہے وہ تقیہ کا ہے۔ تقیہ کے حوالے سے آپ نے باقی اماموں کے حوالے سے بھی سنا ہے، لیکن جو ہمیں زیادہ تر جس کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ آپ کے زمانے کے حالات ایسے تھے، ٹھیک ہے۔ تقیہ کی جب ہم بات کرتے تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ آپ کو تقیہ کی وجہ سے تانے دینا شروع کر دیں، لیکن تاریخ اسلام کے اندر اگر آپ دیکھنا شروع کر دیں تو تاریخ اسلام کے اندر سارے کے سارے مسلمان، سارے فرقوں کے مسلمان جو ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مرحلے پر تقیہ کرتے رہے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں۔ بس فرق صرف یہ ہے کہ ہمارے ہاں تقیہ جائز ہے اور ہم کرتے ہیں، اور کچھ لوگ تقیہ کو جائز نہیں سمجھتے لیکن پھر بھی کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال آپ خود دیکھ لیجئے۔ تو بہرحال امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے کے حالات کے مطابق لوگوں کو آپ نے نصیحت فرمائی۔ آپ صرف اپنے خاص جو لوگ تھے ان کے سامنے معارف کو بیان فرماتے تھے، ان کے سامنے اپنی امامت کا اعلان فرماتے تھے، اور اس کے بعد عام طور پر جو حکمران ہیں، حکمرانوں کے سامنے جب آپ کو آنا پڑتا، جانا پڑتا، تو وہاں پر امام علیہ الصلوۃ والسلام ایسا طرز عمل، ایسا رویہ اختیار فرماتے جس سے کم از کم باقی جو پیروان اہل بیت ہیں ان کی جانیں بچ جائیں، بلا وجہ میں ان کی جانیں ضائع نہ ہو جائیں۔ امام نے نظریے کو بھی بچانا ہے اور اسی طرح مومنین کو بھی بچانا ہے۔ کبھی کبھی ہم تبلیغ کے نام پر اور حق اور سچائی کو پھیلانے کے اس میں مصلحتوں، حکمتوں، بصیرت کو پس پش ڈال دیتے ہیں اور کچھ ایسی باتیں ایسی جگہوں پر کر دیتے ہیں کہ جس کا فائدہ ہونے کے بجائے پھر بعد میں ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ یہ ائمہ کی سیرت نہیں ہے۔ میں نے ابھی چوتھے امام کے
ساتھ جو ہے امام علیہ السلام کو کمپیئر کیا کہ دیکھیں چوتھے امام کے زمانے میں جو حالات تھے سیاسی طور پر انتہائی سخت حالات، ساتویں امام کے زمانے میں بھی ایسے ہی حالات ہیں۔ مہدی عباسی کی حکومت آ جاتی ہے۔ مہدی عباسی 10 سال حاکم رہا۔ ان 10 سالوں میں اس نے کئی مرتبہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو گرفتار کیا، گرفتار کر کے بند کر دیا۔ اس کے بعد ہادی عباسی کی حکومت آ جاتی ہے۔ ہادی عباسی کو صرف 1 سال یا 1.5 سال حکومت کرنے کا موقع ملا، لیکن اس کے اندر بھی اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو گرفتار کیا، زندان کے اندر بند کیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی طرح ان گرفتاریوں کے بعد امام علیہ السلام کو کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی وسیلے اور ذریعے سے آزادی دلوا دی۔ کئی مواقع ایسے پیش آ گئے جب امام علیہ السلام گرفتار ہو رہے ہیں، حاکم آ جاتے ہیں، مدینہ منورہ سے امام کو گرفتار کر کے بغداد لے جاتے ہیں، اور امام وہاں پر بغداد کی جیل میں پڑے رہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی حکمت سامنے آ جاتی ہے کہ وہ امام کو آزاد کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جب بعد میں پھر دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام لوگوں کے درمیان اسلام ناب کی تبلیغ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں اور نظریہ امامت سے لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں، تو دوبارہ وہ اپنی حکومت کے لیے خطرہ محسوس کرتے اور امام کو گرفتار کرتے ہیں۔ یہی پالیسی سارے حکمرانوں کی رہی، اور آخر میں ہارون الرشید کی حکومت آئی۔ ہارون الرشید کی جب حکومت آئی تو ہارون الرشید نے بھی امام علیہ السلام کو گرفتار کیا۔ حالانکہ سیاسی طور پر ہارون الرشید کا زمانہ ایسا زمانہ تھا کہ جب بظاہر اس کے لیے کوئی چیلنج نہیں تھا، سارے جو مخالفین تھے وہ سب سرکوب ہو چکے تھے۔ اس سے پہلے جو چھوٹی موٹی تحریکیں چلتی تھیں حکومت کے خلاف، حاکمیت کے خلاف، وہ ساری تحریکیں دم توڑ چکی تھیں۔ تو ہارون الرشید کا زمانہ ایسا ہے کہ جب اس کا بنی عباس کے اقتدار کے عروج کا زمانہ ہے۔ وہ کبھی کبھی خود اپنے درباریوں کے سامنے، اپنے لوگوں کے سامنے بڑے فخر سے، تکبر کے ساتھ یہ کہتا تھا کہ میں وہ حاکم ہوں کہ جس کی حکومت میں سورج کبھی غروب نہیں ہوتا، اور بات سچ تھی۔ یعنی اس کی حکومت کی جو وسعت تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ اگر یہاں پر ابھی دن ہے تو دوسری جگہ جو ہے وہ رات تھی، اور جب یہاں پر رات ہو جاتی دوسری جگہ جو ہے وہ دن، سورج طلوع ہو جاتا۔ اتنی وسیع سلطنت کا وہ مالک تھا، لیکن اتنی وسیع سلطنت کا مالک ہونے کے باوجود وہ پھر بھی اگر کسی سے خوف زدہ اگر تھا تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تھے۔ مدینہ منورہ آئے حج کے لیے، مکہ آئے، اور مکے سے پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ آئے، اور مدینہ آنے کے بعد وہیں پر سارے لوگوں کے سامنے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر نماز میں مشغول ہیں۔ اپنے کارندوں کو حکم دیتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو گرفتار کر لیں۔ امام کو گرفتار کروایا جاتا ہے۔ ایک امام نماز پڑھ رہے ہیں، بظاہر کوئی تحریک نہیں چلا رہے، بظاہر لوگوں کو تلوار اٹھانے کی دعوت نہیں دے رہے، بظاہر حاکم وقت کے خلاف قیام اور خروج کرنے کی طرف دعوت نہیں دے رہے، لیکن پھر بھی یہ آدمی خطرہ کیوں محسوس کر رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ جانتا تھا، وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ امام علیہ السلام کی جو محبت لوگوں کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اور علماء نے بیان فرمایا ہے کہ جب وہ مکہ گیا تو وہاں پر بھی اس نے دیکھا، اور مدینہ آنے کے بعد یہاں بھی اس نے محسوس کیا، دیکھا کہ ہر کسی کے زبان پر امام موسیٰ کاظم کا تذکرہ ہے، امام علیہ السلام کے چرچے ہیں۔ امام بظاہر کسی کو اپنی طرف نہیں بلا، لیکن جو سلسلہ تبلیغ آپ سے پہلے کے اماموں نے، پانچویں اور چھٹے امام نے شروع فرمایا ہوا تھا، اسی سلسلے کو آپ نئے انداز سے آگے بڑھا رہے تھے، اپنے زمانے کے حالات کے حساب سے امام آگے بڑھا رہے۔ اسی سے اس نے یہ خطرہ محسوس کیا کہ کہیں لوگ میری حکومت اور خلافت کو چھوڑ کر کہیں ان کی بیعت کرنے کے لیے نہ آگے بڑھ جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام کو گرفتار کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اس کے بعد 2 محمل تیار کر لیتے ہیں، اور اپنے کارندوں سے کہتا ہے کہ ایک کو شام کی طرف بھیجا جائے اور ایک کو بصرے کی طرف، تاکہ لوگوں کو معلوم نہ ہو سکے کہ امام کو گرفتار کر کے کہاں لے جایا گیا ہے۔ اس حد تک امام علیہ السلام کے اوپر سختیاں تھیں، اس حد تک امام علیہ السلام کو ظاہری طور پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان حالات میں بھی امام نے فریضہ امامت کو پورا فرمایا۔
سیاسی طور پر حالات موافق نہیں تھے، لیکن حالات کے بظاہر موافق ہونے کا انتظار بھی نہیں فرمایا۔ ہم میں سے بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ جب حالات ٹھیک ہوں گے تو ہم بھی تبلیغ کر لیں گے، ہم بھی لوگوں کے سامنے آ کر جو حقائق کو بیان نہیں، حالات ٹھیک ہونے کا انتظار، جیسے حالات ہیں انہی حالات کے اندر حالات کے موافق آپ نے طرز عمل اختیار کرنا ہے، لوگوں تک حقائق کو پہنچانا ہے۔ یہ امام کی سیرت تھی۔ اور پھر امام کو زندان میں لے جایا جاتا ہے تو بظاہر کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے نا، زندان میں جب انسان چلا جائے، ایک کوٹری کے اندر اس کو رکھا جائے تو پھر تو تبلیغ کا فریضہ ختم ہو جاتا ہے، تبلیغ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی۔ نہیں، امام نے وہاں پر بھی تبلیغی فریضے کو انجام دیا۔ امام کو بصرہ لے جایا گیا بغداد سے پہلے، بصرے کے اندر جب امام کو رکھا گیا، امام کا طرز عمل اس زندان کے اندر ایسا تھا، امام کا ذوق، امام کی پارسائی، امام کی عبادت، امام کا طرز عمل، اٹھنا بیٹھنا، امام کے 24 گھنٹوں کے لمحات اسی زندان کے اندر ایسا تھا کہ جیل کے باقی افراد امام کے زندگی سے متاثر ہو جاتے تھے اور وہ امام کی پیروی کرنے لگ جاتے تھے۔ یعنی موقع کے انتظار میں نہیں کہ آزاد ہو جائیں گے تو ہم تبلیغ شروع کریں گے، نہیں، انہی حالات کے اندر امام جو ہے تبلیغ دین کے لیے ایک لائحہ عمل اختیار فرما لیتے ہیں اور اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے وہاں پر لوگوں کو دین کی طرف مرغوب کرنا شروع فرما دیتے ہیں۔ اور جب یہ خبریں وہاں حاکم تک پہنچتی ہے بغداد میں، ہارون الرشید تک، تو پھر وہ انتہائی سختی کے ساتھ حکم دیتا ہے کہ امام علیہ السلام کو وہاں سے بغداد شفٹ کرایا جائے۔ پھر امام کو وہاں سے بغداد لے جایا جاتا ہے، اور بغداد کے زندان کے اندر بھی جب امام کو رکھا ہے تو وہاں پر بھی امام علیہ السلام کے حوالے سے یہ ہے کہ جو جتنے بھی زندان بان تھے وہ سارے زندان بان امام کے طرز عمل سے، امام کی عبادت سے متاثر ہو جاتے، اور بجائے اس کے کہ امام کے اوپر ظلم کرنے لگ جائے، امام کے عاشق اور محب بن کر وہاں سے نکلتے۔ وہ کنیز والا واقعہ آپ نے علماء کرام سے سنا ہے کہ ایک انتہائی بیہودہ ایک خاتون کو، ایک کنیز کو امام کے پاس نعوذ باللہ بھیجا جاتا ہے تاکہ امام علیہ السلام کو گناہ کی طرف جو ہے وہ دعوت دی جائے۔ وہ وہاں پر جانے کے بعد امام علیہ السلام کی عبادت کو دیکھ کر، امام علیہ السلام کی اخلاص اور پرہیزگاری کو دیکھ کر وہیں امام علیہ السلام کے اوپر ایمان لاتی ہیں، اور باہر جب آ جاتی ہیں تو وہاں پر اس کی زندگی مکمل طور پر بدل چکی ہوتی ہے۔ اور جب حاکم اس سے انتہائی سرزنش کے انداز میں جب یہ پوچھتا ہے کہ ہم نے کس مقصد کے لیے وہاں پر بھیجا تھا لیکن تم تبدیل ہو کر باہر آ گئے، تو اس نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہاں پر بیٹھے ہوئے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی وجود کے اندر فنا کر کے رکھا ہوا ہے، ان کو دیکھ کر میری زندگی تبدیل ہو گئی۔ امام علیہ السلام اس طرح تبلیغ فرما رہے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ناکام ہو جاتے ہیں ہر طرح سے تو پھر اس انتہائی ظالم، سفاک اور مغرور زندان بان سندھی بن شاہق کے حوالے امام کو کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ شخص پھر امام علیہ السلام کو زہر دلواتا ہے۔ تو عزیزان کریم، امام کے سامنے ایسے حالات تھے، لیکن امام نے پھر بھی تشیع کی تبلیغ کرنے، لوگوں کی جانوں کی حفاظت کرنے اور لوگوں تک نظریہ امامت اور ولایت کو پہنچانے سے دریغ نہیں فرمایا۔ آج اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام ناب آپ تک پہنچا ہوا ہے، آج اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ولایت کے نظریے کے اوپر قائم ہیں، آج اگر آپ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی محبت کو اپنے دلوں میں بٹھائے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر جو مقصد اپنایا تھا وہ مقصد صحیح تھا، اور جس طرز عمل کے ساتھ آپ آگے بڑھے تھے اس میں آپ کامیاب ہو گئے، اور جو ظالم حکمران چاہ رہے تھے کہ ولایت اور امامت کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکال دیں، وہ ناکام اور نامراد ہو گئے۔ اتنا اقتدار رکھنے کے باوجود، اتنی اتھارٹی رکھنے کے باوجود لوگوں کے دلوں سے نظر امامت کو نہیں نکال پائے۔ آج یہ نظریہ آپ اور ہم تک پہنچا ہے۔ آپ اور ہم اگر مکتب ولایت سے اگر منسلک ہیں تو امام موسیٰ کاظم اور بقیہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی محنتوں اور زحمتوں کا نتیجہ ہے، ورنہ حکمرانوں کی مال اور متاع اور ان کے لالچ کے مقابلے میں بہت سارے افراد جو اماموں کے خاندانوں کے تھے وہ بھی بک گئے ہیں۔ یہی محمد بن اسماعیل کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا، اور اسی طرح
11ویں امام علیہ السلام کے بھائی کو بھی آپ دیکھ لیجئے، آخری امام کے چچا 10ویں امام کے بیٹے جعفر، وہ بھی اپنی امامت کی طرف لوگوں کو بلانے لگ جاتا ہے۔ یعنی اقتدار کی خواہش، شہرت کی خواہش، مال و متاع کی محبت انسان کے دل میں اس حد تک بڑھ سکتی ہے کہ انسان یعنی ائمہ اہل بیت کے خاندان سے تعلق رکھنے والے بعض افراد بھی ان کے مقابلے میں دوام نہیں پا سکے اور وہ گمراہی کی طرف چلے گئے۔ لیکن ان سخت حالات کے اندر جہاں اپنوں کی طرف سے بھی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، وہاں بھی امام علیہ السلام نے اسلام ناب اور مکتب ولایت کے پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچایا اور آج ہم تک پہنچا ہوا ہے۔ اگر وہ کامیاب نہ ہو گئے ہوتے تو ہارون الرشید امام علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارادہ نہ کرتا۔ اگر ہارون الرشید سندھی بن شاہد کے ذریعے امام علیہ السلام کو قتل کرنے کا، شہید کرنے کا ارادہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہارون اتنے بڑے اقتدار کے مالک ہونے کے باوجود اندرونی طور پر یہ تسلیم کر رہا ہے کہ مجھے شکست ہو گئی ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کامیاب ہو گئے ہیں، اور امام علیہ السلام کو وہاں پر زہر دیا جاتا ہے۔ اور جب امام شہید ہو جاتے ہیں، امام کے جنازے کو بغداد کے پل کے اوپر لا کر رکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ امام علیہ السلام کو جب بغداد کے پل کے اوپر رکھا جاتا ہے اور لوگوں کو جب معلوم ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں تو لوگ جوق در جوق امام کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں، امام کے تشییع جنازہ میں شرکت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ خود حاکم کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ لوگ امام کی محبت میں امام کے تشییع جنازہ میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں، تو اس وقت اپنی اسٹریٹجی تبدیل کرتے ہوئے حاکم وقت خود جو ہے امام علیہ السلام کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرتا ہے۔ اور آج وہی معروف جہاں پر امام علیہ السلام مدفون ہیں، کاظمین، اس مقام کے اوپر امام علیہ السلام کو انتہائی شان و شوکت کے ساتھ دفنایا جاتا ہے۔ لیکن میں عرض کروں گا کہ میرے امام، ٹھیک ہے آپ کو مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا، آپ کو زندان کے اندر شہید کیا گیا، اور آپ کے تشییع جنازے کے اندر آپ کے اولادوں میں سے کسی کو شرکت کرنے کی اجازت بھی نہیں ملی، لیکن پھر بھی میں کہوں گا آپ پھر بھی خوش قسمت ہیں، آپ کو کفن دیا گیا، آپ کو عزت و احترام کے ساتھ قبرستان لے جایا گیا، آپ کے تشییع جنازہ کے اندر بہت سارے مسلمانوں نے شرکت کی، اور آپ کو کچھ دیر کے لیے پل بغداد کے اوپر رکھنے کے بعد بالآخر کاظمین کے اندر آپ کو عزت و احترام کے ساتھ دفنایا گیا، آپ کو قبر نصیب۔ لیکن میں قربان جاؤں آپ کے جد امجد حضرت امام حسین علیہ السلام کے اوپر، جہاں آپ کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا، اور 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کرنے کے بعد بے گور و کفن آپ کو وہاں پر رکھا گیا، اور پھر امام علیہ السلام کے سر کو تن سے جدا کر کے کبھی کوفے کے بازاروں میں اور کبھی شام کے درباروں میں لے جایا گیا، امام کو بے گور و کفن وہاں رکھا گیا، 3 دن امام علیہ السلام کا لاشا وہاں پر پڑا رہا، اور اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام آ کر آپ کو دفن کر لیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنے درگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین اس دنیا سے گزر چکے ہیں سب کی مغفرت فرما۔ پروردگار اگر کوئی مومن مریض ہیں سب کو شفاء کلی عاجل عطا فرما۔ پروردگار ہمیں ائمہ طاہرین علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے اور ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔